عمران خان کو بھول جائیں، پی ٹی آئی کو بھول جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے زیادہ یہ ملک پیارا ہے۔ میں 9 مئی کے دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ ملک کا کتنا نقصان کریں گے؟ میں تو کرنا چاہتا ہوں نون لیگ والوں کا انٹرویو، آپ کے چینل کے توسط سے میں انہیں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ مریم نواز سے میرا انٹرویو کروا دیں۔ مریم نواز شریف صاحب اگر اس غریب خانے میں آتی ہیں تو وہ انتظام ہوگا تیرا انجدہ استقبال ہو سی نہ تیرا خواب خیال ہو سی۔ نام لیتے ہیں جنرل باجوہ، گیمر، نواز شریف، مظلوم، آصف زرداری، چالاک، مریم نواز، ایکٹر، عمران، لیڈر، بلاول بھٹو۔ انٹرنی۔ السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ آج میں بنی گالا آیا ہوا ہوں اور بنی گالا میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتا ہوں جو یوٹیوبر بھی ہے، اینکر پرسن بھی ہے۔ جی مخدوم شہاب الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بڑی مہربانی سر، تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ اور اے بی این بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور بہت جلد اور صاف گروپ آبویسلی بہت پرانا گروپ ہے لیکن ڈیجیٹل میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اپنا نام بنایا ہے۔ جہاں تک سوال ہے، آپ نے وہ جو ویڈیو بیان مجھ سے سپریم کورٹ میں لیا، یہ اداروں نے ہم سب کو سکھا دیا ہے کہ ویڈیو لے لو اور بوقت ضرورت تاکہ کام آ جائے۔ تو میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے کہا کہ اداروں نے اتنے ویڈیو بیانات دلوائے ہیں کہ اب ہم بھی عادی بن گئے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور میں 10 مہینے ملک سے باہر رہا ہوں۔ جب یہ حالات تھوڑے خراب تھے صحافیوں کے لیے، ملکی حالات تھوڑے، تو یقین مانیں میں جب زمانہ طالب علمی میں یورپ میں پڑھ رہا تھا تو میں ہر 3 مہینے بعد پاکستان آتا تھا، ورنہ نارملی اسٹوڈنٹ سال بعد 6 مہینے بعد آتے ہیں۔ تو یہ جو 10 مہینے میں نے یہ جانتے ہوئے کہ میں ملک واپس نہیں جا سکتا، میں نے جب گزارے، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، بلکہ میرے بڑے بھائی نے بھی کہا کہ تم ایف آئی اے وغیرہ سے پتہ کر لو، کوئی تمہارا لسٹ اس میں نام نہ ہو، ایئرپورٹ پہ ہمیں مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے پیچھے سب کو بتایا کہ سب کلیئر ہے، میں نے سب پتہ کر لیا، آلدو میں نے کچھ پتہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے ملک کی مجھے لگتا ہے کہ اپنے اداروں کی جیل بھی شاید یورپ سے بہتر ہے، اپنا ملک تو ہے نا۔ اور میں جب آیا واپس مارچ میں تو مجھے ایف آئی اے والوں نے کہا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ہے۔ تو میں اتنا آپٹیمسٹک آدمی ہوں، میں نے اس ایف آئی اے کے افسر نے مجھے 1-2 گھنٹے بٹھائے رکھا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں لیکن اب آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے انہیں بھی اس وقت یہ بات کہی، میں نے کہا دیکھیں میں اتنا آپٹیمسٹک اور اتنا مثبت رویہ رکھنے والا آدمی ہوں کہ میں، آپ پیغام دیجیے گا اداروں کو یہ کہ جنہوں نے میرا نام ڈلوایا کہ میں اس پہ غصہ نہیں ہوں کہ آپ نے میرا نام ای سی ایل میں ڈلوایا۔ بہت سے صحافی غصہ بھی ہو جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو ایسے لیتا ہوں جیسے کوئی آپ کا رشتہ دار 1 سال بعد آپ سے ملنے آئے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے بڑے مان کے ساتھ کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ تو مجھے ای سی ایل میں ڈال کے انہوں نے یہ کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپنا ملک ہے اور اپنے ادارے ہیں، اداروں پہ تنقید ضرور کریں، اداروں سے نفرت نہ کریں۔ اور اداروں سے نفرت جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے اور میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ عمران خان کو بھول جائیں، پی ٹی آئی کو بھول جائیں۔ پچھلے 3 سال میں ان کا نقصان نہیں ہوا، پچھلے 3 سال میں ان کا فائدہ ہوا ہے۔ نقصان کس چیز کا ہوا ہے؟ نقصان اسٹیٹ کا ہوا ہے، نقصان جوڈیشری کا ایز این انسٹیٹیوشن ہوا ہے۔ کیونکہ میرے ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہونا، میرے اندر اب کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ جس نے جب وہ آرڈر میرے سامنے پھاڑ کے میرے منہ پہ پھینکنا وہ پھینک دے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو کس کا نقصان ہوا ہے؟ ادارے کی عوام کے ساتھ دوریاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس ملک کا نقصان ہوا ہے 3 سال میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایز این انسٹیٹیوشن، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، ریاست کا جو نظام ہے، اسٹیٹ کا جو نظام ہے، اصل نقصان تو ان کا ہوا ہے۔ تو اس سب کے اندر یہ نقطہ نہیں ہمارے فیصلہ ساز سمجھ پا رہے، یہ باریک نقطہ اگر انہیں سمجھ آ جائے نا۔ ابھی ہمیں خبر ملی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، پنڈی کے ایک صحافی ہیں کوئی، انہوں نے اپلیکیشن دی چیف کمشنر کو، چیف کمشنر نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دے دی پنجاب کی کابینہ کو، اور کابینہ نے منظوری دے دی عمران خان پہ سنگین ترین مقدمات کے قیام کی۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان کو اس کا نقصان ہوگا؟ اچھا، آپ نے یہ معاملہ فائدہ ہوگا عمران خان کو۔ سر یہ بتائے گا کہ ٹی وی کے جرنلسٹ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف قرارداد یا وہ کہیں کہ یار اکسایا ہے غداری پہ؟ آپ مجھے بتائیں سر، اسے ڈیٹیل میں بتائیں، کیا پڑی ہے؟ پتہ نہیں، دیکھیں
صحافی نے لکھا کہ ہم نیب کے ایک ریفرنس میں اڈیالہ جیل گئے, وہاں پہ عمران خان نے باتیں کی اور دفعات بڑی سنگین اب لگانے کا فیصلہ کر لیا پنجاب کی کیبنٹ نے, جس میں ملک توڑنا, ملک میں جنگ پھیلانا, فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانا, جو کہ بڑی سنگین ترین, ان پہ سزائے موت بنتی ہے اگر آپ دفعات کی پڑھیں نا, لیگل ٹرمز میں دیکھیں. لیکن دیکھیں, میں اس جرنلسٹ کا نام بھی نہیں لے رہا, رپورٹر کا, اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, تو اس جرنلسٹ کی کم از کم سیفٹی جو ہے اسے بھی ہم پروٹیکٹ کر لیں تو بہتر ہے. اس کی بھی وہ ایک محاورہ, ایک شعر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, تو پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہوگی. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بینیفیشری وہ کہ جی مخصوص نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں میں حکمران اتحاد کو دے دوں گا تو وہ ان مخصوص نشستوں سے 2/3 سے مجھے ایکسٹینشن دے دیں گے. اب یہ تو مجبوری نہیں ہے. اگر کسی کی فیملی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اگر آپ وہ ڈیٹیل سن لیں تو آپ کہیں کہ بھائی تم لوگ زندہ کیسے ہو. ایک یہ بھی اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان 2.5-3 سالوں کے اندر. ویسے بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ جو پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں یہ تاریخ کے بدترین 2-3 سال کا فیز ہے پاکستان کا نا, اٹ از دا ڈارکسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. یہ بات نہیں ہے. میں عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملا اور اس وقت اس بندے کی حکومت جا چکی تھی, ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی, زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھ لی ان کی تو وہ بچ گئے, ورنہ مار دیا تھا اگلوں نے تو نا. ٹانگ جو ہے پلستر لگا ہوا تھا, آگے ایک سٹول کے اوپر پڑی ہوئی تھی ایسے سیدھی. اس حالت میں بھی عمران خان صاحب کا وہی ایک اپنا سٹائل ہے. اور بھی کچھ صحافی تھے لیکن وہ میرا سوال تھا تو وہ ان کا ایک سٹائل ہے, دیکھو شہاب, وہ جو کہتے ہیں دیکھو شہاب. تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا دیکھو, ایک تو انہوں نے یہ بات کی تھی پرائم منسٹر آفس میں آخری دن نہیں, جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس دن ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے وہ پی ایم آفس میں مل رہے تھے اور انہوں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی, دیکھو شہاب یہ اعصاب کی جنگ ہے اور یہ میں جیتوں گا. ابھی تک اعصاب کی جنگ چل رہی ہے اور وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے. لیکن اس دن جو خان صاحب نے بات کی نا, خان صاحب نے چارلس ڈکنز کی ایک کتاب ہے ٹیل آف 2 سٹیز, اس کا حوالہ دیا. خان صاحب نے کہا کہ وہ کیونکہ میں نے وہ کتاب پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی, اس کا ایک بڑا مشہور حصہ ہے, اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دا ایج آف لائٹ, اٹ واز دا ایج آف ڈارکنیس. خان صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں لگ رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنہری اور بہترین دور ہے. ان 2 سالوں میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں. ان 2 سالوں میں آپ مجھے دیکھ لیں, ہم سب کو دیکھ لیں, ہم کہتے تھے کہ ہم نے مطالعہ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا, ہماری آنکھوں سے زبردستی پٹیاں اتار کے کہا گیا ہمارا اصل چہرہ دیکھو, یہ ہم نہیں ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, بیماری کے علاج سے پہلے بیماری کی تشخیص ضروری ہے. کم از کم کنسنسس بلڈ اپ ہو چکا ہے, اب پنجاب بھی نہیں بچا, پنجابی پریولیج کا پروگرام بھی بڑھ گیا ہے, پنجاب کی ڈومیسائل کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب کم از کم ہم نے 76 سال میں پہلی مرتبہ یہ پتہ لگا لیا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ پتہ لگ گیا, اللہ علاج بھی کرائے گا. اپنے لوگ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے اندر انارکی نہیں پھیلانی. میں 9 مئی کا واحد میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں 9 مئی کے دن بھی سب سے زیادہ, آپ یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھ لیں, آن 9th آف مئی یوٹیوب پہ سب سے زیادہ میرے یوٹیوب چینل پہ ویورشپ تھی. بٹ آئی ایم دی اونلی جرنلسٹ جس نے آج کے دن تک اپنی 9 مئی کی کوریج کو ڈیلیٹ نہیں کیا. میری اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے زیادہ یہ ملک پیارا ہے, مجھے کسی ادارے یا کسی فرد واحد سے بھی زیادہ یہ ملک پیارا ہے. اور میں 9 مئی کے دن ایک بات کرتا تھا اور میں آج بھی وہ بات کرتا ہوں. اس وقت تک 9 مئی کو ایک سانحہ یا ایک ڈیٹ کے طور پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. میں 9 مئی کے دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے, دن ہے. کاش یہ دن ہماری نیشنل میموری سے اریز ہو جائے, کیونکہ اس دن 2 ایسے کام ہوئے ہیں جو کاش میں ایز اے پرسن کبھی نہ دیکھتا. ایک, اس ملک کا سابق وزیر اعظم, امت کا ایک لیڈر, اسے کھینچ کے گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تقدس پامال ہوا. ایک شخص کا نہیں, ایک ہائی کورٹ کا تقدس. مجھے وہ تکلیف دہ مناظر لگے. اور دوسرا, شہداء کی یادگاروں کے ساتھ جو ہوا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی زیادتی تھی. تو اب وقت ہے, عمران خان صاحب کی جیل سے کچھ تصاویر آئی ہیں نا کہ انہیں کس طرح کا کمرہ دیا گیا, کس طرح کا کچن دیا گیا. ان کی کتابوں کی تصاویر بھی سپریم کورٹ میں دی گئیں. ان میں ایک کتاب ہے لانگ واک ٹو فریڈم, جو خان صاحب پڑھ رہے ہیں. وہ آٹو بایوگرافی ہے نیلسن منڈیلا کی.
جو نیلسن منڈیلا نے اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد کیا تھا نا, اب ملک کو اس کی ضرورت ہے, اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. آگے بڑھیں, کمیشن بنائیں, جس کی غلطی تھی اس کی نشاندہی ہو, آزاد جس پہ سب کا اتفاق ہو, لیکن آگے بڑھیں. ملک کا کتنا نقصان کریں گے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. اچھا میں ایک اور بات بھی کر دوں, اداروں پہ بہت سے اعتراضات کرتے ہوں کہ مجھے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے. وہ معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا, وہ اس ملک کی خاطر شاید وہ کام بھی کر رہے ہوں جو ان کے کرنے کے بھی نہیں تھے. لیکن ملک ٹھیک پتہ ہے کس دن ہوگا؟ جس دن مخدوم شہاب نے بطور صحافی صرف صحافت کی, جس دن جج نے صرف عدل کیا, جس دن سیاستدان نے صرف سیاست کو خدمت سمجھ کے سیاست کی, اور جس دن فوجی نے صرف سیکیورٹی کے معاملات دیکھے. ہم سب, میں بھی اس میں قصوروار ہوں, سیاستدان بھی قصوروار ہے, جج بھی قصوروار ہے, جرنیل بھی قصوروار ہے. جس دن ہم سب نے اپنے اپنے آئینی مینڈیٹ کے اندر رہ کے کام کیا, ملک خود ٹھیک ہو جائے گا. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے جرنیل والا کام نہیں کرنا. میں فوجی کی طرح بندوق اٹھا کے دہشت گرد مارنے نہیں نکلوں گا, میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں گا. سیاستدان کرپشن کے بجائے سیاست کو خدمت سمجھے. آئی تھنک اس وقت معاشرے میں جو پولرائزیشن ہو چکی ہے نا, آپ کو اچھی لگے بری لگے, میں ارباب اختیار کو بھی یہ بات کرتا ہوں, آپ کو اچھی لگے یا بری لگے, ہے ایگزسٹ تو کرتی ہے. لوگ تپے پڑے ہیں, اور یہ جو نااہلوں کا ٹولہ لایا گیا نا, لوگ لانے والوں کو بھی کوس رہے ہیں ان سے زیادہ. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دا کنٹری نیڈس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. عمران خان اور مقتدرہ کو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, یہ ختم کرنا پڑے گا. یہ بتائے گا کہ آپ ایک دم چلے گئے فوراً, کیوں گئے, کیا ہوا تھا, کس نے آپ کو دھمکی دی تھی؟ ابھی تک اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں چلا. بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مخدوم شہاب الدین کیوں گئے آخر باہر. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی مرضی کے بغیر, آپ کو اگر میں آج کہہ دوں نا کہ برطانیہ کا بکنگم پیلس ہے آپ کا, لیکن اس میں آپ ہاؤس اریسٹ ہیں, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے, تو آپ کو وہ پیلس بھی برا لگے گا. تو آزادی بڑی نعمت ہے. آپ اپنے ملک سے خیریت سے جائیں نا, اپنی مرضی سے, وہ ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو, ملک کی خاطر ملک کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی میں باہر جا کے کوئی کام نہیں کیا, میں 10 مہینے ملک سے باہر رہا ہوں, اینڈ اٹ واز اے ویری ہارڈ ٹائم فار می. کچھ نوٹسز تھے FIA کے, اور کچھ اس طرح کے کام ہو رہے تھے, اور جو کچھ جرنلسٹس کے ساتھ ہو رہا تھا, عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا, غائب کر دیا 4 مہینے 10 دن. تو مجھے یہ بہتر لگا کہ آئی تھنک کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہتر لگا یا آپ کو بھیجا گیا؟ نہیں, بھیجنے پر حالات نے مجبور کیا. کسی نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ آپ چلے جاؤ, کیونکہ وہ تو نہیں کہیں گے, وہ تو کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ, ہم اٹھا لیتے ہیں تمہیں. عمران خان کے لیے آپ بات کرتے ہیں صرف ون سائڈڈ, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں, مجھ پہ جو سب سے بڑا الزام لگتا تھا نا, وہ یہ لگتا تھا کہ مجھے فوج نے لانچ کیا ہے, اور غالباً جنرل آصف غفور کا کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے پلانٹ کیا ہے اور وہ میرے پیچھے ہیں. میں آج تک جنرل آصف غفور سے نہیں ملا, میں نے دیکھا بھی نہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے, ملا تو دور کی بات. بابر افتخار صاحب سے ان دا کیپیسٹی آف DG ISPR ملا, میں نے وہ تصویر بھی لگائی. اگر وہ داغ دھل گیا نا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا, تو یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ جس دن عمران خان نے کچھ غلط کیا یا PTI نے کچھ غلط کیا, سب سے پہلے یہ داغ میں دھوں گا جو لگا ہوا ہے. سیکنڈلی دیکھیں, عمران خان نے ایز پرائم منسٹر بہت سے انٹرویوز دیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ عمران ریاض کو بھی انٹرویو دیا, ارشد شریف کو بھی, ہم سے بھی گفتگو کی, وہ سب میٹر نہیں کرتے تھے. عمران خان نے ہمت دکھا کے منصور علی خان کو بھی انٹرویو دیا. ٹھیک ہے, میں تو کرنا چاہتا ہوں نون لیگ والوں کا انٹرویو, آپ کے چینل کے توسط سے میں انہیں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ مریم نواز سے میرا انٹرویو کروا دیں. آپ نے کبھی پرسنلی ان سے ریکویسٹ؟ نہیں, میں نے اپروچ کیا ہے, لیکن وہ کیوں کریں ہمارے ساتھ, کیوں بیٹھیں؟ وہ اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کو ریکارڈڈ انٹرویو میں 50 کٹ لگاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمت کریں. اور سیکنڈلی افطار دیکھیں, میں بڑے عرصے بعد پاکستان آیا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تو میں نے PTI کے جو میرے اپنے ذاتی تعلق والے دوست ہیں ان سب کو بلایا, اسی جگہ پہ افطار ہم نے اسی لان میں کیا. تو نون لیگ والے آئیں گے تو ہم ان کے لیے ڈبل انتظام کریں گے. ان کے لیے 8 ڈشز تھیں, نون لیگ والوں کے لیے 16 ہوں گی. آپ بلا کے تو ٹرائی کریں نا سر. چلے میں بلاؤں گا, آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی میں انہیں انوائٹ کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحب اگر اس غریب خانے میں آتی ہیں تو وہ انتظام ہوگا, تیرا انجدہ استقبال ہو سی نہ تیرا خواب خیال ہو سی. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک میں صحافی کو ان بائسڈ نہیں ہونا چاہیے, اسے بائسڈ ہونا چاہیے. میں بائسڈ ہوں, میں صحافی سے زیادہ عوام کا وکیل ہوں, اور جو میرے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کرے گا میں تو چیر پھاڑ دوں گا, میں تو بخیے ادھیڑوں گا. تو
آپ یہ کہہ لیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں یا میں فوج کے ساتھ تھا اب نہیں ہوں یا جو بھی ہے، سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں آئندہ کے لیے بھی کہ میں عوام کے ساتھ تھا اور عوام کے ساتھ ہوں۔ ایک ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہو رہی تھی جس میں آپ منظور پشتین کی بات کر رہے تھے کہ منظور پشتین کو میں برا بلا کہتا تھا۔ آپ کی وہ ویڈیو میں آپ کی وہی باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، برا بلا کہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے خود پتہ چلا، ریلائز ہوا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزوں کی میں ابھی بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزوں کی کرتا ہوں، اور ایک جھپی ان کے ساتھ جب ملے تو وہ جھپی آپ کے ساتھ کبھی ملے یا نہیں؟ وہ ابھی جھپی ہماری تو اس دن بھی ہوئی تھی جب انٹرویو میں نے منظور پشتین کا کیا تھا، جب میں منظور پشتین کا مخالف تھا، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے انٹرویو نہیں کرنا، اور میں نے کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی منظور کو ایک بات کہی تھی اس انٹرویو کے شروع میں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میں نے کہا تھا منظور آئی ڈو ناٹ ایگری ود واٹ یو سے بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ، تمہیں وہ کہنے کا حق ضرور ہے۔ سیکنڈلی، منظور پشتین آج سے 3 سال پہلے کہتا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ کسی جرنیل پہ تنقید نہیں کر رہا تھا، وہ اس وردی کے اوپر بات کر رہا تھا۔ 3 سال پہلے مخدوم شہاب کہتا تھا یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ فرشتے ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ منظور کہتا تھا یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ دہشت گرد ہیں۔ میں تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 لاکھ فرشتے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ غلط ہو سکتے ہیں، اور میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میں ان پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کروں گا۔ منظور اگر آج بھی کہتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو میں اس کے خلاف ہوں۔ وہ میری فوج کو، میرے ہر فوجی کو، میرے 6 لاکھ فوجیوں کو دہشت گرد کہنے والا وہ ہوتا کون ہے؟ یہ میری فوج ہے۔ میں ان پہ تنقید کروں گا لیکن ان سے نفرت نہیں کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری فوج کو جو دہشت گرد کہتے ہیں، مریم نواز نے بھی نعرے لگوائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ جو آج بھی پی ٹی آئی والے بھی اگر آج یہ نعرہ لگائیں گے میں ان کے بھی خلاف ہوں گا۔ بھئی پوری فوج کو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ تاریخ تو پڑھیں، سوشل میڈیا بند کر لیں گے، فائر وال لگا دیں گے۔ اس سے پہلے انقلاب پڑھیں تو صحیح، تاریخ میں جتنے انقلاب آئے اس دور میں انٹرنیٹ ہی نہیں تھا، سوشل میڈیا تو دور کی بات۔ انقلاب اس دور میں بھی آ جاتے تھے جب کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی۔ انقلاب اس دور میں بھی آ جاتے تھے کہ لوگ اپنی ٹوپیوں کے اندر پیغامات جو ہیں وہ سی کے چھپ کے ان کی پیغام رسانی کیا کرتے تھے۔ تو چیزیں بند کرنا حل نہیں ہے، ریالٹی کو سمجھیں، کنسنسس بلڈ اپ کریں، اور ایک نیشنل لیول پہ ایک ڈائلاگ کریں اور سب سے بات کریں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا، آپ نے جلدی جلدی جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جلدی آپ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے نام لیتے ہیں جنرل باجوہ۔ وہ کون تھا؟ جنرل باجوہ تھا۔ وہ کون تھا؟ عرش شریف نے سوال پوچھا تھا نا، تو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بائی دا وے اگر ایک لفظ آپ کہیں تو گیمر۔ نواز شریف۔ مظلوم۔ آصف زرداری۔ چالاک۔ مریم نواز۔ ایکٹر۔ عمران خان۔ لیڈر۔ بلاول بھٹو۔ انٹرنی، واہ کیا بات کی ہے انٹرنی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے نام میں آپ کو لوں گا، دو بندوں کے نام میں آپ کو لوں گا، آپ نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شاہد افریدی یا عمران ریاض؟ دیکھیں کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے۔ ایز اے کرکٹر تو شاہد افریدی کا میں فین رہا ہوں، میں اس چیز سے مفر نہیں ہے، اور ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر عمران ریاض، تو یہ بڑا ایک کیٹیگری نہیں ہے، کیٹیگری تو نہیں ہے۔ اس تنازع کے اندر تو دونوں کا نام لوں گا، کیونکہ اس تنازع میں ان دونوں کے ساتھ ہوں کہ دونوں کو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا۔ نام ایک ہی اس تنازع میں آئی گیس عمران ریاض۔ شاہد افریدی نے کچھ بلو دا بیلٹ باتیں کی، انہیں نہیں کرنی۔ عمران ریاض۔ بابر یا کوہلی؟ بابر۔ کیوں؟ اپنا ہے، جیسا بھی ہے اپنا ہے۔ ہاں، بابر ستار صاحب یا محسن اختر کیانی صاحب؟ دونوں ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ بابر ستار۔ بابر ستار کیوں؟ کیونکہ جرنلزم میں رہا اس لیے؟ نہیں، تھوڑا سا میں ریلیٹ کر سکتا ہوں، شاید اس وجہ سے بھی ہو، لیکن ذاتی طور پہ مجھے ان کا طرز عمل جو ہے بہت پروفیشنل اور بہت بہترین، تو کمپیریزن میں نے یہ کہا ہے، ورنہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی بڑے بہترین جج ہیں، دبنگ جج ہیں، لیکن جسٹس بابر ستار فار می پرسنلی۔ اچھا، حامد میر صاحب یا عمران ریاض صاحب؟ اب تو کیٹیگری بن رہی ہے۔ ایز اے جرنلسٹ حامد میر، اور ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر عمران ریاض۔ ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر مطلب سیاست پہ تبصرہ کرنے والوں میں عمران ریاض یہ تبصرہ کر رہے ہیں، صحافت جو اصل ڈیفینیشن ہے اس میں حامد میر۔ مخدوم شہاب الدین صاحب، آپ کی نے جو ایک ولاگ کیا تھا حامد میر صاحب کے خلاف، اس کے بعد جو ہے نا پھر جو فین فالوئنگ آپ کی بنی نہ پوچھو،
کیا کہیں گے کیوں آپ نے یہ ولاگ کیا تھا؟ کہتے ہو جرنلسٹ تو اچھا ہے، پہلے ہی آپ نے بول دیا. نہیں پھر وہ اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے غدار کا، میں نے وہ بھی نہیں کہا. میں نے تو بس ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور میں اس پہ ابھی بھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ کہ ان کا ایک آفیشیل ویریفائڈ فیس بک پیج تھا جس کے ایڈمن، کیونکہ فیس بک پہ آپ جائیں تو آ جاتا ہے، میرے پیج پہ بھی شاید آ رہا ہوگا کہ UK سے 2 ایڈمن بیٹھے ہیں. تو میں نے صرف اتنا ہی عرض کی تھی کہ اس پیج کا ایڈمن جو ہے وہ انڈیا سے ہے. اور جب میں نے وہ سٹوری کی تو اس کے ایک گھنٹے کے اندر وہ پیج ہی ڈیلیٹ ہو گیا. تو مجھے وہ تھوڑا سا چیز کھٹکی، لوگوں کو بھی کھٹکی. اور حامد میر صاحب جو ہیں ان کی ایز اے جرنلسٹ میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور اسپیشلی حامد میر نے یہ ثابت کیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. دیکھیں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ حامد میر صرف وقت کے حساب سے نہیں کہ جی آج صرف ایک پہ ظلم ہو رہا ہے اپنی سائڈ کے لوگوں پہ تو ان پہ بات کرے اور دوسروں کی ٹائم پہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. اس چیز کا ہمیں کریڈٹ حامد میر صاحب کو دینا چاہیے. عمران خان سے کب ملاقات ہوئی تھی پہلی؟ عمران خان صاحب سے پہلی دفعہ میں پرائم منسٹرز آفس میں ملا تھا، اور جب ہم سارے ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ان سے ملنے گئے تھے. اس کے بعد پھر بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، PM آفس کے اندر بھی بہت سی میٹنگز ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جب وہ PM آفس سے نکالے گئے تو بنی گالا میں بھی بہت سی میٹنگز ہوئیں. اور پھر زمان پارک میں جب وہ شفٹ ہو گئے آفٹر اٹیک آن ہز لیگ، اس کے بعد بھی بہت سی میٹنگز ہوئیں. بٹ مائی فرسٹ میٹنگ ود عمران خان صاحب واز ان پرائم منسٹرز آفس. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو مجھے لگتا ہے اپنے حصے کی ہم اپنی شمع جلائیں، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ایک جگنو بھی اڑ رہا ہو اگر رات جتنی رکاوٹیں ڈالے روشنی کا سفر نہیں رکتا. جتنا بھی اندھیرا ہو نا، ایک جگنو بھی اگر اڑ رہا ہو نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل اندھیرا ہے، اس نے اندھیرے کو ڈنٹ لگا دیا. تو اپنا وہ ڈنٹ لگاتے رہیں جس بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.